اسلام کے دامن میں حضرت امیر حمزہ کے علاوہ دیگر شہداء نہیں تھے. آپ نے تو کبھی کسی کا ماتم اس طرح سے نہیں کیا. میرے سامنے ایک روایت کھلی ہوئی ہے, کتاب کا نام ہے کنز الاعمال, اور عبداللہ بن اکرمہ روایت کرتے ہیں کہ بڑی تعجب کی بات ہے کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو نوحہ کرتے ہوئے سنا, اور جب میں نے انہیں منع کیا کہ آپ نوحہ نہ کریں, لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں, تو خالد بن ولید کی یاد میں وہ اس قدر روئے, اور باقاعدہ ان کے سامنے 7 عورتیں روتی رہیں, اپنا سینہ پیٹتی رہیں, لیکن بجائے وہ ان کو روکتے اور ان کو خاموش کراتے, اپنے گریبان کو چاک کیا, چہرے پر مارا, اور لوگ ان تمام تر حالات کو دیکھتے رہے, آپ کو پانی پلائے, حتیٰ کہ آپ پر غشی طاری ہو گئی. اور حضرت عمر نے آپ کو لوگوں کو روکا کہ مجھے مارنے سے یا مجھے رونے یا گریہ کرنے سے نہ روکا جائے. اس کے علاوہ ایک اور روایت میرے پاس معجم الکبیر سے, جس میں حضرت عمر ایک اور مقام پر ہمیں خالد بن مکرون رحلت کے وقت ہمیں روتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو یعنی سمجھ میں آ رہا ہے کہ ماتم کرنا کسی طور سے واہن مذہب نہیں ہے, یا یہ سنت اصحاب میں سے ہے. اس کے علاوہ جب رسول مبین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے, اور خود ایک اور روایت میرے پاس بی بی عائشہ سے بھی موجود ہے, آپ چاہیں تو اس کو اسکرین پر بھی شامل کر سکتے ہیں. وہ یہ لوگوں نے دیکھا, روایت لکھی ہے, اس صحیح مسلم کی روایت ہے, روایت نمبر 2002 میرے خیال میں, اور آپ اسکرین پہ بھی دیکھ لیجئے گا. اس روایت میں وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت جب رسول صلوات اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے جاتے ہیں تو حضرت عائشہ بے انتہا رونے لگتی ہیں, اور اس قدر روتی ہیں کہ بار بار اپنے سینے پر ہاتھ مارتی جاتی ہیں اور اپنے چہرے پر ہاتھ مارتی جاتی ہیں, لیکن وہاں پر کوئی روکنے والا نہیں تھا. آپ جانتے ہیں ایک ہوتی ہے سنت سے مراد کیا ہے, قول و فعل و تقریر, یعنی جس چیز کو رسول مبین نے خود کر کے دکھایا ہو, یا ان کے سامنے کوئی چیز رونما ہو رہی ہو اور اس سے وہ منع نہ کریں, جانتے ہیں نا, اسے کہتے ہیں تقریر, یعنی آپ نے اس سے منع نہیں کیا. جب حضرت صلوات اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان تمام تر چیزوں سے اعتراض نہیں ہے, تو آپ کو کیوں اعتراض ہے؟ نہ رونے سے, نہ ماتم کرنے سے, وہ آپ کو کوئی اذیت نہیں پہنچا رہے, وہ اپنے سینے پہ ماتم کریں. اور جیسے کہ میں نے بتایا, یہ ہمارے یہاں ٹریننگ کا حصہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر آج ہم نے بچوں کو اس قابل بنایا کہ وہ اپنے آپ کو اتنا طاقتور یا اس قدر اتنا بہتر بنا لے کہ اگر کل وقت کا امام حسین, وقت کا حسین انہیں سوال کرے, انہیں اپنی نصرت کے لیے پکارے, تو بچے ڈر کے کہیں چھپ نہ جائیں, بلکہ انہیں یہ چیز دیکھنے کی عادت ہو. اور پھر وہی ہے تاکہ غم حسین, شاعر حسینی عام ہو سکے. لوگ پوچھیں نا, اگر ہم یہ سب ختم کر دیتے, اصل میں آپ نہ پوچھتے, کوئی نہ پوچھتا کیا ہے, کیوں ہے. امام حسین کی شہادت کو ایک بخار کا بہانہ دے کر نہ ختم کر دیا جاتا, بلکہ میں آپ سے پوچھتی ہوں, آپ لوگ کیوں نہیں روتے؟ آپ لوگ 2 مہینے چھوڑیے, آپ کے یہاں تو محرم الحرام میں بڑے بڑے مفتیان آپ لوگ کہتے ہیں, ہمیں رائے دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ محرم میں شادی کر لی جائے, محرم میں نکاح کا اہتمام کر لیا جائے. آپ کہتے ہیں بڑے سستے میں نکاح ہو جاتا ہے. میں آج آپ سے سوال کرتی ہوں, آپ لوگ کیوں نہیں روکتے کہ محرم میں شادی, بیاہ یا دیگر تقاریب کا اہتمام نہ کیا جائے؟ آپ لوگ اس طرح کیوں نہیں روتے جیسے ہم روتے؟ چلے ماتم چھوڑیے, مشکل سے 10 دن میں ہمیں روتے ہوئے نظر نہیں آتے. آپ لوگوں کو چاہیے, حسین ابن علی نے تشیع کے اسلام کو زندہ نہیں کیا, یہ ایک مکتب کی جان نہیں بچائی, بلکہ دین اسلام کی سسکتی ہوئی سانسوں کو بچا کر دین اسلام کو ایک نئی روش عطا کی ہے. اگر حسین ابن علی نہ ہوتے تو یہ دین نہ ہوتا, یہ نماز, یہ روزہ, کچھ بھی نہ ہوتا. حسین ابن علی کی یاد کے لیے آپ میں سے کتنے ہیں جو آنسو بہاتے ہیں, کتنے دن تک آنسو بہاتے ہیں, کتنا اہتمام کرتے ہیں.